دیکھیے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے آپ کو کس چیز کی امید تھی, کون سی ایکسپیکٹیشنز تھی. ہمارا ایک ملک جو ہے بہت بڑا سیکولر ملک ہے, اور اس سیکولر ملک میں آج جو لارجسٹ مائنورٹی ہے مسلمانوں کی, ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, ان کی زندگی کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, ان کے لائیولیہڈ کو, روزگار کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, اور یہی پرائم منسٹر ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو ایسے میں جموں کشمیر ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ ہونے کے باوجود ایک سیکولر ملک کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا تھا, اس لیے کہ یہاں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ایک ساتھ رہیں گے. پر آج تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو جب پورے ملک میں اس وقت تانڈو ہو رہا ہے بلڈوزرز کا, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں سہمے ہوئے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سہما ہوا ہے اس وقت. تو ایسے میں وزیر اعظم یہاں آتے ہیں اور پھر وہ یہاں بات کرتے ہیں نوجوانوں کی. نوجوانوں کی وہ بات کر رہے ہیں, ان کے جن کے خلاف وہ یو اے پی اے لگا رہے ہیں. لگتا ہے پی ایس اے کا وزن کم ہو گیا, پی ایس اے میں ہو سکتا ہے بیل ہو جائے, اس لیے یو اے پی اے میں بند کر دو. کن نوجوانوں کے کون سا مستقبل کا تو انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. یہاں کی نوکریاں وہ باہر جا رہی ہیں, یہاں کے جو ہمارے منرلز ہیں, چاہے وہ آپ کا ماربل ہو, چاہے وہ آپ کی ریت باجری ہو, چاہے جموں کے شراب کی دکانیں ہوں, سب باہر کے ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں. ہماری زمین پہ سیل لگ رہی ہے. جب لگا کہ کشمیر میں حالات خراب ہیں, جموں کشمیر میں, اور کوئی باہر کا زمین خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو 50% جو ہے اسٹیمپ ڈیوٹی کو کم کیا گیا, صرف اس لیے کہ یہاں کی زمین کا بھی لوٹ کھسوٹ ہو جائے. اور کس امید کی بات کر رہے ہیں. جموں کشمیر پورے ملک کو بجلی دیتا ہے, پورے ملک کے کارخانے, پورے ملک کے گھر جو ہیں ہماری بجلی سے روشن ہوتے ہیں, اور ہمارے یہاں تو بدترین قسم کا اندھیرے میں ہمیں دھکیل دیا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نہ تو افطاری کے وقت بجلی, نہ تو سحری کے وقت بجلی, اور جموں میں اتنی گرمی میں وہاں بھی بجلی کا بہت برا حال ہے. بے روزگاری 25% ہمارے جموں کشمیر میں ہو گئی ہے. لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے ان کو نوکریوں سے باہر نکال رہے ہیں. تو ایسے میں ہم کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ جو وزیر اعظم جس کے گھر کے باہر جہانگیر پوری میں وہاں اتنا بڑا تانڈو چل رہا ہے, سپریم کورٹ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, سپریم کورٹ کو کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے, اس کی بے عزتی ہو رہی ہے, اور وہاں لوگوں کے گھر ختم کیے جا رہے ہیں, مسلمانوں کا روزگار ختم کیا جا رہا ہے, ان کو کپڑے پہننے پہ ان کے اعتراض ہو رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایسے میں کیا امید کر سکتے ہیں آپ؟ ہمیں تو کوئی امید نہیں, کیونکہ پورے ملک میں جہاں 20-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, اگر ان کے ساتھ بلڈوزر ان کے اوپر چلایا جائے, اور ہمارے وزیر اعظم جو پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ خالی ایک کمیونٹی کے وزیر اعظم نہیں ہیں, اور وہ تماشا دیکھیں, خاموش بیٹھے, تماشا دیکھیں, کچھ بھی نہ کریں, تو ایسے میں جب وہ اس جموں کشمیر آ رہے ہیں جس جموں کشمیر کو برباد کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی, جموں کشمیر کی تباہی کر دی ہے, ہم کو ایک اسٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا, ہمارے حقوق ختم کر دیے, ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے باہر نکالا جا رہا ہے, جو باقی نوکریاں اس میں خرد برد ہو رہا ہے, باہر کے لوگوں کو اس میں ترجیح دی جاتی ہے, ریٹائرڈ لوگوں کو چاہے وہ آرمی میں ہوں یا دوسری جگہ ان کو یہاں روزگار دیا جاتا ہے, مگر جو یہاں جموں کشمیر کے رہنے والے نوجوان ہیں ان کے روزگار کا حال برا ہے, ان کی بے روزگاری 25% ہو گئی ہے. آپ کے ڈیلی ویجر ہیں 60,000, جن کا ہم نے اپنے وقت میں ایک پلان بنایا تھا کہ ان کو ریگولرائز کرنے کا, وہ بھی بیچارے در بدر ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو صرف کہتے ہیں کہ ہم جی نوجوانوں کو ان کے باپ دادا, تو ہمارے باپ دادا تو ہمارا تو پرائم منسٹر ہوتا تھا, ہمارے باپ داداؤں کا, ہمارا تو جو صدر ریاست ہوتا تھا ہمارا تو 370 ہوتا تھا, ہماری تو جی ڈی پی جو ہے ملک کے کئی بڑے بڑے اسٹیٹ سے بہتر تھی, وہ ہماری گروتھ تھی. ہمارے یہاں سب سے پہلے ہمارے باپ دادا کے وقت میں لینڈ ٹو دا ٹلر کا قانون پاس کیا گیا, یعنی جن کے پاس زمین ہی نہیں ان کو زمین ہی دی گئی. تو یہ کس مستقبل کی بات کر رہے ہیں؟ مستقبل تو انہوں نے برباد کر دیا ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کا. یہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, یہاں تو دم گھٹتا ہے لوگوں کا, کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے یو اے پی اے. اب تو نوجوان, ابھی دیکھیے 16 تاریخ کو یہ جو ہے ناتش ادھر کا کھانیار کا 16 تاریخ کو غائب ہو گیا, کل اس کی لاش, اور اب تو لاش بھی نہیں دیتے ہیں, اب تو ان کو بھی کہیں جا کے دفناتے ہیں. اتنا خون خرابہ, تو ہم تو
क्या हम तो ये समझते हैं कि वो जो वाजपेयी जी ने एक यहाँ का एक तरीक़ेकार अपनाया था, तो बातचीत का, खून खराबे को रोकने का, बाहर की भी पाकिस्तान कैसी भी बातचीत, यहाँ भी बातचीत, एक इंसानियत का उन्होंने एक अमल अपनाया था, वो तो मिसिंग है इस वक्त। तो जम्मू कश्मीर तो पिस रहा है, जम्मू कश्मीर तो लेबॉर्ट्री बनी है। बुलडोज़र तो यहाँ के से ही चला जब यहाँ के आइन को इन्होंने बुलडोज़ किया, हमारे जम्मू कश्मीर के आइन को बुलडोज़ किया, इस मुल्क के आइन को बुलडोज़ किया, डेमोक्रेसी को बुलडोज़ किया। अभी देखिए कल हमारे यहाँ से जो लोग गए थे वहाँ, वो रात भर वो जो बेचारे बुजुर्ग लोग सड़कों पे सोए थे, और रमज़ान के महीने में ना इफ्तारी ना सहरी। तो ये किस जमहूरियत, किस पंचायत राज की बात करते हैं। और जम्मू आगे क्या किया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोजेक्ट हैं उन्हीं का दूसरी बार तीसरी बार इनॉग्रेशन करते हैं। तो ये क्या तमाशा है। हमें तो नहीं मालूम है, हमें मालूम नहीं, अभी इलेक्शन के बारे में कोई हमारे पास खबर नहीं है कि होंगे नहीं होंगे। बिकॉज जिस तरह ये जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, जिस तरह ये जम्मू कश्मीर की हर चीज़ को सेल पे रख रहे हैं, तो हम जाए। मगर इन्होंने तो, बीजेपी ने जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको तो बुलडोज़ कर दिया, जो इन्होंने हालत कर दी है। अभी मैं कहीं जाना चाहती हूँ, अभी वो कश्मीरी पंडित हमारे जिन पे अटैक हुआ, मैं वहाँ जाना चाहती थी, नहीं जाने दिया हर मैं। तो एक एक प्रोजेक्ट का तो दो तीन बार वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं। कश्मीर को तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी जम्मू कश्मीर को अंधेरों में घसीटने की, धकेलने की। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा रमज़ान का पाक महीना है, जिसमें यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी की मिसाल बन गई है। हमारे यहाँ कोई बात नहीं कर सकता, कोई मुंह नहीं खोल सकता है। जम्मू के नौजवान सड़कों पे हैं कि हमें रोज़गार दो, हमें रोज़गार क्यों नहीं देते हो। मगर कश्मीर का नौजवान सड़क पे भी नहीं आ सकता। वो सड़क पे आएगा तो उसे यूएपीए पीएसए नहीं लगाते अब, क्योंकि पीएसए में लगता है इनको बेल ना हो जाए। अब यूएपीए के अंदर लोगों को बंद किया जाता है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो ये हमारा माहौल बन गया है, तो ये तो ठीक नहीं है। एक जमहूरी मुल्क का में तो ये अच्छा नहीं लगता है।